کہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان تصادم ہو گیا تھا اور ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو قتل کر دیا. اس لیے حسین ابن علی نے مورخ کی سپرد نہیں کیا، خود کربلا کی تاریخ لکھی اور اپنے خون سے کربلا کی تاریخ لکھی. جیسی پوچھا کیوں جمع ہوئے، سب نے کہا بغضاً لابیک. اب حسین نے تلوار نکالی. کیوں؟ میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ اس جملے پر توجہ رکھیے گا جو مدینہ سے نکلتے ہوئے آقا حسین نے فرمایا کہ وہ اسیرو بسیرت جدی رسول اللہ، کہ میں سارے قیام میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کروں گا. اور اب اپنے نانا کی سیرت پر عمل کرنا ہے حسین نے تاکہ کربلا مکمل ہو جائے. اور نانا کی سیرت یہ ختمی مرتبت کا انداز. میں اگر آپ کی باقی زندگی کو جتنی رسول کی 23 سالہ عہد رسالت ہے، اگر 23 سالہ عہد رسالت کو میں تقسیم کروں کہ باقی جو احکامات ہیں طہارت سے لے کر دیات تک 56 کتابیں، یہ ہزاروں لاکھوں احکام، ان کے لیے رسول اسلام نے کم وقت خرچ کیا اور ان سب سے زیادہ وقت علی ابن ابی طالب کی ولایت کو بیان کرنے کے لیے خرچ کیا. اور پیغمبر نے کس کس طرح سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو بیان کیا. اب حسین نے تلوار اٹھانی ہے، لیکن حسین بشر کو تاریخ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. اس واقعے کو امام نسائی نے بھی لکھا اور امام طبرانی نے، جن کی ولادت 260 ہجری میں ہوئی، جو امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کا سال ہے، اور 360 میں ان کی وفات ہوئی. امام طبرانی معاجم میں ان سے بڑی معجم کسی کی نہیں ہے، دنیا حدیث کا بے نظیر نام. امام طبرانی 100 سال عمر ہے، باقی کتابوں میں سے ان کے 3 معاجم ہیں. ایک معجم صغیر ہے، ایک معجم کبیر ہے، ایک ان کی معجم اوسط ہے. یہ معجم اوسط، اب تسبیح پڑھتے ہیں تو میں بات بھول جاتا ہوں. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ کو. اگر خاک شفا کی تسبیح ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ تسبیح کو حرکت دیں تو خود نہ بھی پڑھے. تو امام سجاد فرماتے ہیں کہ کربلا کی خاک کی تسبیح خود ذکر خدا کرتی ہے، لیکن عادتاً دانے پہ دانہ مت گرائیے، یا مجلس سنیں یا تسبیح گھمائیے. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. یہ امام طبرانی معجم اوسط اور 4 جلد میں یہ واقعہ لکھا. یہ کہہ رہا ہوں یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، میرا جی چاہتا ہے میں بار بار اسے بیان کروں. تاکہ ختمی مرتبت کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جناب بریدہ ایک دن ختمی مرتبت کے سامنے آئے اور آ کر اپنی ایک مشکل بیان کی. یا رسول اللہ، میں ایک مشکل میں گرفتار ہوں. کہ بتاؤ بریدہ کیا بات ہے؟ امام طبرانی نے لکھا، امام نسائی نے لکھا، کہا کہ یا رسول اللہ، میں ہر روز سنتا ہوں کہ آپ علی ابن ابی طالب کی فضائل بیان کر رہے ہیں، آپ کی شان میں ہر روز کوئی نہ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، دن میں کئی عمرتبہ علی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن میں کبھی کبھی اپنے دل میں علی کے لیے کینہ محسوس کرتا ہوں، علی کے لیے دشمنی محسوس کرتا ہوں، علی کے لیے بغض محسوس کرتا ہوں. یہ کہا اور اس کے بعد اب جناب بریدہ زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں. زمین کی طرف دیکھ رہے. ہوتا ہے کبھی مسئلہ پوچھ کے انسان دیکھ نہیں پاتا جیسے پوچھ رہا ہوتا ہے، شرمندگی بھی تو ہے نا. اب دیکھ رہے ہیں بریدہ زمین کی طرف اور انتظار کر رہے ہیں کہ رسول اسلام میرے اس مسئلے کا کیا جواب دیتے ہیں، لیکن پیغمبر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. یہاں تک کہ بہت دیر ہو گئی اور اتنا وقت گزرا کہ حضرت بریدہ پریشان ہوئے کہ آخر رسول میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے. اور جب کافی وقت گزر گیا اور اب یہ دیکھنے کے لیے جناب بریدہ نے سر اٹھایا کہ رسول میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے، تو جیسے رسول کے چہرے پر نگاہ پڑی، امام طبرانی نے لکھا پیغمبر کرام اسلام کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور پسینے کے قطرے مسلسل زمین پر گر رہے تھے.
اب جناب بریدہ گھبرائے، پریشان ہوئے کہ میں نے رسول اسلام کو ناراض کیا. اب دست ادب جوڑ دیے کہ یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے یہ بات زبان پر اے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے. بریدہ نے غلطی کا، پڑھیے امام طبرانی معجم اوسط 4 جلد، غلطی کے اعتراف کے باوجود ختمی مرتبت خاموش ہیں. اب بریدہ نے سوچا کہ بات غلطی سے بڑھ چکی ہے، اس لیے کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، اے اللہ کے رسول آپ مجھے معاف کر دیجئے. لیکن بریدہ نے دیکھا ختمی مرتبت خاموش ہے اور وہی کیفیت ہے. اب جب خود سمجھنا آیا بریدہ کو تو اس پریشانی کے عالم میں ایک مرتبہ بریدہ کی زبان سے جملے ادا ہوئے جنہیں امام نسائی، امام طبرانی اور بڑے بڑے محدثین اور مورخین نے بیان کیا کہ تیسری مرتبہ بریدہ نے یہ کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں دوبارہ آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں. اور جیسی بریدہ نے یہ بات کہی سب نے دیکھا، امام طبرانی اور امام نسائی نے اور باقی محدثین نے، جیسی بریدہ نے یہ بات کہی ختمی مرتبہ نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا. یعنی پیغمبر کی نگاہ میں علی کا دشمن کافر ہے. اب سمجھے حسین کیا کہہ رہے ہیں، یا علی. اب حسین نے تلوار اٹھانی ہے اور تلوار اٹھائیں تو مورخ یہی لکھے گا کہ حسین نے مسلمانوں پر تلوار چلائی اور 2 مسلمان گروہوں کی آپس میں جنگ ہو گئی اور حسین خود کربلا کی تاریخ لکھ کر جا رہے ہیں. تلوار اٹھانے سے پہلے حسین ابن علی نے دشمن کے لشکر سے یہ اعتراف لیا کہ بتاؤ کیوں سب میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ سب نے کہا بغضاً لأبیک. یہ حسین نے تمام دشمنوں کی زبان سے ان کے کفر کے اوپر مہر تصدیق ثبت کروائی تاکہ مورخ کبھی یہ نہ لکھ سکے کہ حسین نے مسلمانوں پر تلوار چلائی. یہ حسین ہے، یہ ولایت روح عاشورہ ہے، یہ ولایت اساس ہے عاشورہ کی، یہ ولایت بنیاد ہے عاشورہ کی. اور جو ولایت خدا کی وہی ولایت رسول کی ہے، اور جو ولایت رسول کی ہے وہی ولایت علی کی ہے. یہ تقسیمات میں یہ اگر باتیں نہ سنتا تو شاید آج کی باتیں میں یہ نہ کہتا اور اگلے مراحل کی طرف چل پڑتا، لیکن کیونکہ اسی منبر سے یہ تقسیمیں شروع ہو چکی ہیں کہ اللہ کی محبت زیادہ ہونا چاہیے اور حسین کی محبت کم ہونی چاہیے. یہ اللہ اور حسین کو آمنے سامنے کیوں لے کے آ رہا ہے؟ اللہ اکبر. یہ اللہ اور محمد و آل محمد کی ولایتوں کو برابر میں مقابلے میں کیوں لے کے آیا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ. جبکہ خود ختمی مرتبت نے فرمایا کہ ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. وَحُبُّهُ حُبُّ اللَّهِ، اور علی سے محبت اللہ سے محبت ہے. یا اسنینیت نہیں ہے، یا غیریت نہیں ہے، یا دوئیت نہیں ہے. سبحان اللہ. کہ آج کا ملا انہیں باہم مقابلے میں لے کے آئے، کمپیریزن کرے کہ اللہ کی زیادہ ہونا چاہیے، حسین کی کم ہونی چاہیے. جو خدا کا ہے وہ حسین کا ہے، اور جو حسین کا ہے وہ خدا کا ہے. فرق نہیں ہے. میں بار بار ان حقائق کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، دنیا نے یہ تقسیمات کر لی، اس لیے قدم قدم پر خود ختمی مرتبت نے بھی ان حقیقتوں کو بیان فرمایا، باقی ائمہ نے بھی. 8ویں امام، بس اسی بات ختم کروں، دیکھیں وقت ختم ہو چکا. 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا، جب حضرت مقام نیشاپور پہنچے، تھکی و سلوات سے بہتر ہے کہ آپ زحمت نہ فرمائیں، میں ایسی بات کو جاری رکھتا ہوں. جب حضرت پہنچے نیشاپور کے بازار میں
تو 28,000 قلمدان نیشاپور کے بازار میں موجود ہیں. جب مامون نے بلایا اور امام بازار نیشاپور میں داخل ہوئے مشہد جانے کے لیے، خراسان جانے کے لیے، اور یہ 28,000 قلمدان مسلسل حالت انتظار میں. اور یہ بھی تاریخ کا انتقام ہے کہ پہلا محمد امت سے قلم دعات مانگتے ہوئے چلے گئے، قلم دعات نہ ملی. آج خود 28,000 قلمدان حالت حرکت میں، حالت انتظار میں. اور ان میں سے سواد اعظم اور جمہور کے ایک امام جن کا نام ہے امام احمد ابن حنبل، جن کی عمر امام کی امامت کے آغاز میں 19 سال تھی. اور جب امام کا کاروان بازار نیشاپور میں پہنچا تو امام احمد ابن حنبل یہ سواد اعظم جمہور اور برادران اہل تسنن کے چوتھے امام ہیں. تب ان کی عمر 36 سال ہے. 10 لاکھ احادیث کے حافظ امام احمد ابن حنبل، اور امام رضا کی شہادت کے وقت ان کی عمر 39 سال ہے. یہ امام احمد ابن حنبل نے کیا فرمایا؟ امام کی روایت سے متعلق سمجھنا ہے. میں شرمندہ ہوں، وقت گزر رہا ہے، اور اگر روک جاؤں تو شاید پھر کل یہ سارا ابتدائی سلسلہ پھر سے شروع کرنا اور پھر اس کے ساتھ منسلک کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. تو میں نے پہلے آپ سے نہیں کہا کہ آپ صلوات پڑھیں یا اونچی صلوات پڑھیں یا آہستہ، لیکن آپ صلوات پڑھیں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ یہ مقام نیشاپور میں جب یہ 28,000 قلمدان حالت انتظار میں، تو اس مجمع نے اصرار کیا، اے فرزند موسیٰ کاظم، اے فرزند رسول، ذرا اپنے رخ جمال سے پردے کو ہٹائیے. امام نے عماری کے پردے کو ہٹایا، حاضرین میں شور گریہ بلند ہوا. امام نے پردہ گرا دیا. اب دوبارہ چند قدم کے بعد اصرار بڑھا، فرزند رسول زیارت تو کروا دی، کچھ بیان بھی کر دیجیے. اب حضرت نے عماری کے پردے کو ہٹایا اور فرمایا، سنو، مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے، ان سے ان کے بابا محمد باقر نے، ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے، ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے، ان سے ان کے بھائی حسن مجتبیٰ نے، ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے، ان سے محمد مصطفیٰ نے، اور ان سے اللہ نے یہ فرمایا. آپ کے ہاتھ بلند ہوئے. امام احمد ابن حنبل یہ برادران اہل تسنن کے چوتھے امام، 10 لاکھ حدیث کے حافظ، 36 سال سن ہے جب یہ حدیث سنی بازار نیشاپور میں. یہ تاریخی جملے جو شبلی نعمانی نے اپنی کتاب المامون میں بھی بیان کیے اور نقل کی امام احمد ابن حنبل سے. امام احمد ابن حنبل فرماتے کہ سلسلۃ الذہب جس خوبصورت انداز سے علی ابن موسیٰ رضا خود سے خدا تک پہنچے اور جو خوبصورت نام لیے، اگر ان ناموں کو کسی دیوانے اور پاگل پر دم کر دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے. یہ سلسلہ سند ہے، ورنہ امام علی ابن موسیٰ رضا وہ بات کہہ دیتے، بس اسی بات کے لیے ساری زحمت دی. اب دعا کیجئے سینے میں اتنی سکت آئے کہ جملے بیان کر سکوں اور بات تمام ہو جائے. جب یہ سلسلہ بیان کیا، اب پورے سامعین کی توجہ پورے عروج پر ہے کہ ہم نے تو محدث کی بات نہیں مانی سنی تھی، ہم نے تو فرمائش نہیں کی تھی کہ ہمیں راوی کا نام بتائیں، ہم نے کہا کچھ کلام سنائیں. لیکن اب سب متوجہ ہو گئے کہ علی ابن موسیٰ رضا اتنی بڑی بات کہنا چاہ رہے ہیں جس بات کو کہنے سے پہلے خود سے خدا تک پہنچے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے. کیا فرمایا؟ کہ اللہ یہ فرماتے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. یہ خدا نے فرمایا، فمن دخل فی حصنی امن من عذابی، جو شخص میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا، قلعہ توحید میں،
جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. یہ بات کہی, پردہ گرا دیا. آگے چلے تو حاضرین میں تجسس اور بڑھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی سی بات کہنے کے لیے علی ابن موسیٰ رضا نے اتنا بڑا سلسلہ خود سے خدا تک پہنچایا ہو. بات ادھوری ہے. جب سماعتیں بیدار ہوں اور ذہن پوری طرح سے خطیب کے ساتھ چل رہے ہوں تو ہر لفظ پہ توجہ ہونے کے بعد خود ان کو احساس ہوتا ہے کہ ابھی بات رہتی ہے اور ابھی نتیجہ باقی ہے. اس لیے جیسی پردہ گھرایا مجمع نے پھر اصرار کیا, فرزند رسول اپنی بات کو مکمل کر دیجئے. پردہ ہٹا اور علی ابن موسیٰ رضا نے ایک بات کہی, فرمایا سنو بشرطہا وشروطہا, یہ جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ قلعہ امن و عافیت ہے, اس کی کچھ شرائط ہے. صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہو سکتا ان شرائط اور شروط کے بغیر. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے اور محفوظ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ. اسی غلط فہمی کو امام علی ابن موسیٰ رضا نے بازار نشاپور میں دور فرمایا کہ صرف لا الہ الا اللہ توحید نہیں ہے. لا الہ الا اللہ توحید کا آغاز ہے. یہ نقطہ آغاز ہے. کمال توحید کچھ اور ہے. یہ توحید کا آغاز ہے. کمال توحید کیا ہے؟ فرمایا بشرطہا و شروطہا. یہ کلمہ توحید تب مکمل ہو سکتا ہے جب اس کی شرائط اور شروط اس کے ہمراہ ہوں. یہ کمال توحید ہے. وہ کون سی شرطیں ہیں جن سے کلمہ توحید مکمل ہوتا ہے؟ آج پاکستان میں چند ملا بیٹھ کر اس طرح کی لایانی باتیں کر رہے ہیں کہ علی ولی اللہ کہنا یہ دہشت گردی ہے. علی ولی اللہ کیا ہے؟ علی ابن موسیٰ رضا بیان فرما رہے ہیں. کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ قلعہ توحید ہے, لیکن یہ توحید کا نقطہ آغاز ہے. توحید کا نقطہ کمال اس کی کچھ شرائط ہیں, شروط ہیں, اور ان شروط میں سے ایک میں علی ابن موسیٰ جعفر صادق ہوں. علی ابن موسیٰ بن جعفر صادق, ان شرائط میں سے ایک میں ہوں. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لینا یہ توحید ہے, لیکن توحید کا آغاز ہے. اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں تو ایسی باتیں کبھی نہ کریں. اور توحید کا کمال ان 14 کی ولایت کا اقرار ہے. یہ توحید کا کمال ہے. یہ بیان فرما رہے علی ابن موسیٰ رضا, ان 14 کی ولایت یہ اللہ کی توحید کے مقابلے میں نہیں ہے. یہ اللہ کی توحید کا تتمہ اور تکملہ ہے. اس سے توحید پروردگار کامل ہوتی ہے. وہ آغاز توحید, یہ کمال توحید. اور اب سنیں شرک کیا ہے اور کفر کسے کہتے ہیں. ان 14 میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا یہ کفر ہے, اور ان 14 میں سے کسی اور کو یہی مقام دے کر ان میں شامل کر دینا یہ شرک ہے. اور ان 14 کی ولایت وہی ہے جو اللہ کی ولایت ہے. اللہ کی ولایت اور محمد و آل محمد کی ولایت یہ طول میں ہے. کوئی جاہل ملا ان کو عرض میں لانے کی کوشش نہ کرے. اللہ کی ولایت اور محمد و آل محمد کی ولایتیں یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہیں. محمد و آل محمد کی عزت و عظمت و فضیلت کا راز خود توحید ہے, اور یہ ولایت خود خدا کی دی ہوئی ہے. اللہ کی ولایت میں اور ان 14 کی ولایت میں صرف ایک فرق ہے, باقی کوئی فرق نہیں ہے. اور رتبے میں, مقام میں جو ولایت اللہ کی ہے وہی محمد مصطفیٰ کی ہے.
وہی علی سے لے کے مہدی تک ان سب کی کوئی فرق نہیں، صرف ایک فرق ہے، آقا کی ولایت ذاتی ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کی، اور محمد و آل محمد کو اللہ نے اپنے فضل سے یہ ولایت عطا کی ہے، اسے مقابلے میں نہ لایا جائے، مقابلے میں نہ لایا جائے۔ یہ بہت بڑی مشکل ہے ہمارے ملک میں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، چونکہ ذہنیتیں سطحی ہیں، ذہنیتیں چھوٹی ہیں، ذہنیتیں محدود ہیں، اور مجھے افسوس ہے کہ ان ذہنیتوں کو استوار کرنے میں سب سے منفی کردار اس ملک میں ملا نے ادا کیا ہے، جہاں پہ لا کے مقابلے میں بٹھا دیا گیا، الجھا دیا گیا کہ یہ علی ابن ابی طالب کو خلیفۃ بلا فصل نہ کہو، یہ دہشت گردی ہے۔ اور کیوں یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید ہم جو علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فصل کہتے ہیں کسی کے مقابلے میں، نہ، ہمارا کسی بھی اسلامی فرقے کے ساتھ مسئلہ خلافت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی نزاع نہیں ہے، کسی مسلمان فرقے کے ساتھ ہمارا کوئی الجھاؤ نہیں ہے مسئلہ خلافت علی میں، اس لیے کہ جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، حنفی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ جس خلافت کی بات کر رہے ہیں وہ خلافت مسلمین کی بات کر رہے ہیں، وہ خلیفہ مسلمین کی بات کر رہے ہیں۔ ہم علی کے لیے جس خلافت کی بات کرتے ہیں وہ خلیفۃ اللہ فی الارضین کی بات کرتے ہیں، جو علی کے آخری بیٹے امام زمانہ کے لیے ہر نماز کے بعد زیارت میں پڑھتے ہیں۔ کیا امام زمانہ کی زیارت میں یہ پڑھتے ہیں السلام علیکم یا خلیفۃ المسلمین؟ نہ، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن۔ انسان کا خلیفہ ہونا اور ہے، اللہ کا خلیفہ ہونا اور ہے۔ یہ 14 کے 14 اللہ کے جانشین ہیں، یہ 14 کے 14 خلفائے خدا ہیں، یہ 14 کے 14 اولیاء خدا ہیں، ان کی محبت اللہ کی محبت ہے، ان کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، ان سے دوستی اللہ سے دوستی ہے، ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، ان سے مدد مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد مانگنا۔ یہ انسان کی مرضی ہے، ہر مسلمان کو اختیار ہے، اگر اس کا جی چاہتا ہے کہہ دے یا اللہ مدد، کوئی روک نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے، اللہ مدد کرے گا۔ اور اگر اس کا جی چاہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مدد، کہہ دے یا رسول اللہ مدد۔ اگر اللہ سے مدد مانگے گا اللہ مدد کرے گا، اگر رسول سے مدد مانگے گا رسول بھی مدد کریں گے، اور اگر کہہ دے یا علی مدد تو علی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ جس طرح سے اللہ مدد کرتا ہے ویسے یہ 14 مدد کرتے ہیں، یہ 14 کے 14 اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا کے مظہر ہیں۔ یہ انسان کو اختیار ہے، چاہے اللہ سے مانگے، چاہے مصطفیٰ سے مانگے، چاہے مرتضیٰ سے مانگے، حسن سے مانگے، حسین سے، مہدی سے، امام صادق سے، جس سے بھی مانگے گا اسے مدد ملے گی، خواہ خدا سے یا اہل بیت اطہار سے۔ لیکن اگر کوئی یا اللہ مدد کہتے ہوئے دل میں علی کا بغض رکھتے ہوئے مدد مانگے گا، یا اللہ مدد کہتے ہوئے نیت یہ ہے دل میں علی کی دشمنی ہے، بغض ہے، ویسے یا اللہ مدد کہے تجھے مدد مل جائے گی۔ لیکن اگر علی کی دشمنی دل میں رکھ کے کہے گا زبان سے یا اللہ مدد، تو مدد تو نہیں ملے گی، لعنت تجھے ضرور مل جائے گی۔ ان کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، ان سے محبت اللہ سے محبت ہے، یہ خدا کے طول میں ہے۔ کوئی جاہل ملا انہیں اللہ کے عرض میں نہ لے کے آئے، انہیں خدا کے مقابلے میں نہ لے کے آئے، یہ اللہ کی توحید کے محافظ ہیں، انہوں نے خود کو قربان کر دیا عزت خدا کی بقا کے لیے۔ کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں جہاں سے بات شروع کی تھی، اب سمجھیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہمارے ملک میں جیسی محرم شروع ہوتا ہے اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ محرم لباس کی تبدیلی کا مہینہ نہیں، اور بہت سارے شیعہ جوان بھی ایسی باتیں آگے بھیجنا شروع کرتے ہیں، سمجھے ثواب ہے، بلکہ محرم کردار کی تبدیلی کا مہینہ ہے۔ نہ، یہ مقابلے میں کیوں لے کے آ رہا ہے؟ محرم
لباس کی تبدیلی کا مہینہ بھی ہے اور محرم کردار کی تبدیلی کا مہینہ بھی ہے. اور یہ جو لباس کی تبدیلی ہے یہ کردار کی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے, بنیاد ہے. آج جسے لباس تبدیل کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی, کل اسے کردار تبدیل کرنے کی توفیق مل جائے گی. ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح ناج البلاغہ کی 16ویں جلد میں لکھا ہے کہ جب 21 رمضان کو مولا متقیان کی شہادت ہوئی اور اصحاب باہر گلی میں کھڑے تھے, انتظار کر رہے تھے, پہلے امام حسن مصطفیٰ نے سیاہ لباس سے بے تن کیا, پھر باہر گلی میں آئے, اور پھر مسلسل عید تک اور عید کے بعد بھی 40 دن تک امام حسن نے سیاہ لباس پہن کے رکھا. وسائل الشیعہ کی 3ری جلد میں پڑھیے شیخ حر عاملی نے, کربلا کے بعد جب یہ اسیر واپس مدینہ گئے 5 سال تک سیاہ لباس پہنا ہے. سیاہ لباس پہننا یہ سنت معصومین ہے, یہ ادب ازاں ہے, اس کو مقابلے میں کیوں لے کے آ رہے ہو؟ کردار تبدیل کرو, واقعاً کرنا چاہیے, لیکن باہم ان کو آپس میں تقابل کیوں کرتے ہو, مشروط کیوں کرتے ہو؟ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں, میں اب اس طرف نہیں بڑھ رہا, وقت نہیں رہا. بہت ساری چیزیں جنہیں ہم تقابل میں لے کے آ جاتے ہیں. مثلا مرے ہوئے یزید کو مرد آباد کہنا یہ حسینیت نہیں ہے, یہ کہا جاتا ہے, بلکہ زندہ یزیدیت کا تعاقب کرنا یہ حسینیت ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ جس طرح سے زندہ یزیدوں کا تعاقب کرنا حسینیت ہے, اسی طرح سے مرے ہوئے یزیدوں کو مرد آباد کہنا یہ بھی حسینیت ہے. آج کے یزید کو مرد آباد کہنا یہ حسینیت ہے, اور اسی طرح سے ماضی کے ہر یزید کو مرد آباد کہنا یہ حسینیت ہے. حسینیت کسی فرد کے خلاف جنگ نہیں ہے, حسینیت یزید کے خلاف جنگ نہیں ہے, حسینیت یزیدیت کے خلاف جنگ ہے. اب یہ روح یزیدی خواہ 1400 سال پہلے ہو, خواہ اس زمانے میں ہو, خواہ اس کے بعد ہو, خواہ خود یزید کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی یزید آیا ہو, اس لیے ہم یزیدیت پہ لعنت کرتے ہیں, ہم اس کردار پہ لعنت کرتے ہیں. وہ کردار جس فرد میں موجود ہوگا وہ مستحق کی لعنت ہے. یہ دوئیت نہیں ان باتوں میں. اور امام حسین کی جنگ, معذرت وقت بہت زیادہ ہو گیا, میں شرمندہ ہوں, میں واقعا معافی چاہتا ہوں. یہ تاخیر آپ نے گھروں کے پلٹ کے جانا, چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہوتے ہیں, بس اب 2 جملے عرض کروں. امام حسین یزید کے مقابلے میں نہیں گئے تھے. اگر یزید کو ختم کرنا ہوتا امام حسین ختم کر سکتے تھے. کتنے مواقع تھے جب کوفہ میں مسلم ابن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے, اور عبید اللہ ابن زیاد خود گھر میں آیا, مہمان بنا, اور آپ پردے کے پیچھے ہیں, اور ہانی بن عروہ بار بار اشارہ کر رہے ہیں, گلا صاف کر رہے ہیں, مسلم بن عقیل متوجہ ہو جائیں, فتنے کی جان ختم ہو جائے, آئے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کر دیں, بات ہی ختم ہو جائے. ہاں, مسلم ابن عقیل نے یہ کام نہیں کیا. مسئلہ یزیدیوں کو مارنے کا نہیں ہے, مسئلہ یزیدیت کو مارنے کا ہے. یزید کو تلوار سے مارا جا سکتا ہے, یزیدیت کو مارنے کے لیے کردار چاہیے, اور حسین ابن علی نے روز عاشور یہ کردار پیش کیا ہے. ورنہ اور جو دوسری بڑی شخصیتیں آپ کی اور عظیم الشان صحابی زہیر ابن قین, 2 محرم کو کہا آقا بات تمام کیجیے, آگے بڑھیں, کوفہ چلیں, اور کیا ہے, 1000 کا لشکر, اب مجھے اجازت دیں. فرمایا نا زہیر, ہم نے تلوار نہیں اٹھانی. 9 محرم کو شمر جیسی میدانی کربلا میں پہنچا, یہ 4000 کے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا, اور اس کا ارادہ تھا کہ خیام کی پشت سے آ کے اچانک حملہ کرے. اور مسلم ابن عوسجہ, انہوں نے جو کمان کے اندر تیر جوڑا ہوا تھا, کہا کہ حسین اگر اجازت دے دیں, فتنے کی جڑ شمر ابن ذوالجوشن میرے تیر کی زد میں ہے, بس آپ اجازت دیں میں تیر چلا دوں, بات تمام ہو جائے. فرمایا نا مسلم, پہل ہماری طرف سے نہیں ہوگی. امام حسین کربلا کی تاریخ لکھ رہے ہیں, ایک کمزور پہلو نہیں چھوڑا ہے. نہ ان 72 میں کہیں کمی نظر آئے گی, نہ ان 84 بچوں اور خواتین میں کہیں کمی نظر آئے گی.
کربلا میں بھی کردار پیش کیا گیا. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور شام سے واپس پلٹ کر مدینہ تک کردار ہی کردار ہے. اللہ اکبر. ہر بچہ معرفت کا آسمان ہے، ہر خاتون. اور میرا اب جی چاہ رہا ہے میں ایسے مرحلے میں پہنچا ہوں، وقت بہت زیادہ ہوا، میں شرمندہ ہوں، بار بار آپ سے معافی طلب کر رہا ہوں، لیکن میرا جی چاہتا ہے آج میں امام حسین کے سب سے چھوٹے سپاہی کی شان میں کچھ جملے کہوں. جس سپاہی کی شہادت کو امام حسین نے اپنی شہادت کا پیش خیمہ قرار دیا، سب سے مشکل پیاس کو برداشت کرنا کربلا میں سب سے چھوٹے انسان کے لیے ہو سکتا ہے، اور وہ علی اصغر ہے. اگر مقتل میں پیش کرنا ہے تو 72 میں آغاز علی اصغر سے کریں، لیکن امام حسین نے علی اصغر کی پیاس برداشت کرتے رہے اور آپ کی شہادت کو سب کے آخر میں رکھا، حتیٰ علی اکبر کی شہادت کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے اپنی تحریک کو حجاز اور کربلا اور عراق سے نکال کر قیامت تک آنے والے ہر باضمیر انسان تک پہنچانا ہے، اسے عالمی حیثیت دینی ہے. اور اسے عالمی حیثیت تب مل سکتی ہے جب امام حسین کی مظلومیت ہر انسان پر عیاں ہو جائے. اور علی اصغر کی شہادت کو اس لیے سب سے آخر میں رکھا کہ علی اصغر کی شہادت امام حسین کی مظلومیت کے اوپر مہر تصدیق ہے. وہ شہید جس کی شہادت نے دشمن کے لشکر کو لرزا کے رکھ دیا. اور حسین کے چھوٹے سپاہی کی معرفت کا معیار کیا ہے؟ ادھر میدان کربلا میں صدا استغاثہ بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. یہاں سے تو کسی نے جواب نہیں دیا، خیمے سے گریے کی آواز بلند ہوئی. امام حسین نے اپنے راہوار کا رخ موڑا خیموں کی طرف، جیسی بچے بہن کو بلایا، کہا بہن زینب، میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ میری زندگی میں گریہ نہ کیجئے گا، دشمن خوش ہوگا، تماشا بنائے گا. کہا حسین کیا کروں، عجیب قیامت کا منظر ہے، اگر آپ خود دیکھیں آپ سے بھی برداشت نہ ہو پائے گا. کہا بہن زینب کیا ہوا؟ کہا بھیا حسین، جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کی ہے تب سے علی اصغر نے جھولے میں تڑپنا شروع کیا، اور اتنا تڑپے ہیں کہ خود کو جھولے سے زمین پر گرا دیا، اور جو بھی اٹھاتا ہے علی اصغر خاموش نہیں ہو رہے. ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا میرے علی اصغر کو میرے حوالے کرو، لے کے چلے. حضرت کی شہادت پڑھنا بہت مشکل ہے، اس لیے میں ابتدائی 2-3 جملے عرض کرتا ہوں. مجھے احساس ہے، میں شرمندہ ہوں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ حق تلفی ہے، بہت تاخیر ہوئی، لیکن 2 جملے حسین کے اس شہید کے لیے جس کو شہادت کے بعد بھی یاد کیا. آئے کہا علی اصغر کو میرے ہاتھوں پہ رکھو. جیسی آقا نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو اس بچے کی ماں ام رباب آگے بڑھی. کہا آقا حسین اگر ممکن ہو تو کچھ لمحوں کے لیے علی اصغر میرے حوالے کر دیجیے، یہ کربلا کی ماں ہے. اب لیا علی اصغر کو اور اپنے خیمے کی طرف چل پڑی. اور باقی بیویاں یہ سوچ رہی ہیں شاید چھوٹا بچہ ہے، اس سے الگ ہونا ام رباب کے لیے مشکل ہے، تو کچھ دیر پیار کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہ کربلا کی عجیب ماں ہے. ام رباب علی اصغر کو اس خیمے میں لے کے گئی جہاں بی بی کا قیام تھا، اور آج کے دن 10 محرم کو روز عاشور بی بی نے ایک نیا لباس نکالا، اور وہ نیا لباس علی اصغر کو زیب تن کروایا. یہ کیا کرنی، پانی پلانے کے لیے لباس تبدیل کیا جاتا ہے. لباس تبدیل کیا اور اس کے بعد آنکھوں میں سرما لگایا، اور آستینوں کو اس طرح سے الٹا جیسے کوئی سپاہی تیار کیا جاتا ہے، اور پھر ایک رومال اٹھا کر علی اصغر کی کمر میں ایسے باندھا جیسے کوئی سپاہی میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو رہا ہو، اور آمادہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور کچھ وصیتیں کی. بس ایک جملہ عرض کروں. کیا پہلی وصیت کی؟ کہا اے علی اصغر، میں نے سن رکھا ہے کہ آج کے دن آپ کو تیر لگے گا.
اے علی اصغر آج جب آپ کو تیر لگے ہو سکے تو رونا نہیں، گریہ نہ کرنا۔ اے علی اصغر آپ کے بابا حسین صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں، اگر آپ نے گریہ کیا آپ کے بابا سے آپ کی تکلیف برداشت نہیں ہو پائے گی۔ اے علی اصغر ہو سکے تو مسکرا دینا۔ اور علی اصغر ابھی جب آپ شہید ہوں گے اور آپ کے دادا علی دادی فاطمہ حوض کوثر پر آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، اگر آپ کی دادی فاطمہ پوچھے علی اصغر آپ کی ماں نے آپ کا چہرہ کیوں دھلا کے نہیں بھیجا، تو بتانا اے دادی پانی پینے کے لیے بھی موجود نہیں تھا، ورنہ میری ماں میرا چہرہ دھلا کے بھیجتی۔ اور تیسری بات جو کہی کہ اے علی اصغر جب آپ کے دادا علی یا دادی فاطمہ آپ کو جام کوثر پیش کریں تو خبردار جام کوثر کو اپنا منہ نہ لگانا، بلکہ اپنے بابا حسین کا انتظار کرنا، اس لیے کہ آپ کے بابا حسین آپ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ یہ کہا اور علی اصغر کو آقا حسین کے ہاتھوں پہ رکھ دیا۔ اب علی اصغر آئے میدان میں، کیا مرحلہ ہے، وہ مرحلہ کہ جب دشمن کا لشکر منہ چھپا چھپا کے رو رہا ہے، یہاں تک کہ عمر ابن سعد نے کہا کہ اے ہرملہ میرے لشکر کی کیفیت بدل رہی ہے، جلدی کرو، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو۔ اب کیسے عرض کروں، ہرملہ نے ایک تیر اٹھایا، اس نے 4 تیر چلائے کربلا میں، ایک مشک سکینہ میں، ایک چشم عباس میں، ایک سینہ حسین میں، اور یہ 4تھا تیر جب مختار نے پوچھا تھا تو بتایا یہ 4تھا تیر گلو ہے علی اصغر میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔